میں یہاں پر یہ خان کے تاجر کمیونٹی کی اور جو جرنلسٹ کمیٹی ہے ان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں۔ جب کاروبار زندگی یہاں چلے گا، جب کاشت ہوگی، جب زمینیں سیراب ہوں گی، لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا، جب جائیداد کی لین دین ہوگی تو سرکولیشن آف منی ہوگی، بازار میں گاہک آئیں گے، ہمارا کاروبار زندگی چلتا ہے۔ دی خان کی جو تاجر برادری ہے وہ عرصہ دراز سے کچھ گزشتہ 35 سالوں سے دی خان کے ہر مسئلے پر ہم نے اس فورم پہ اس کو اٹھایا ہے، اس پہ احتجاج کیا ہے، جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں، کسی بھی سیاسی غرض و غایت کے بغیر، کسی سیاسی عناد کے بغیر، کسی سیاسی پش یا مخالفت کے بغیر۔ ابھی بھی ہمارا جو ساتھ ہے، ہم نے جب دیکھا 2 مہینے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یہاں 2 دفعہ تشریف لائے، مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں صوبے کے وہ یہاں تشریف لائے، دیگر حضرات آئے، لیکن ان کی آمد صرف نشستن، گفتن اور برخاستن کے برابر تھی۔ جتنا پیسہ انہوں نے یہاں آمد پہ لگایا، کروڑوں روپے جو ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، اس کا تیل لگتا ہے، یہاں وی آئی پی ان کو پروٹوکول ملتا ہے، ان کی سیکورٹی ہوتی ہے، اگر وہی پیسہ سی آر بی سی نہر کی تعمیر میں یہ دے دیتے تو ہماری پوری نہر بن جاتی۔ یہ بے حصوں کی حکومت ہے۔ ہماری ڈی خان کی جو عوامی جو سیاسی قیادت ہے وہ ساری پارٹیوں کی، وہ ساری بے حصوں پہ مشتمل ہے۔ مرکزی حکومت، ہماری صوبائی حکومت، ان کو ڈی خان سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ اور یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری وہ پریس کانفرنس کے بعد جو مرکزی تاجران اور ایوان زراعت نے مشترکہ طور پہ کی تھی، کچھ تھوڑی بہت ہلچل ہوئی، 50 کروڑ کا جو اعلان ہوا، اس کے بعد رشید صاحب نے بتایا 10-20 کروڑ اور آئے ہیں، تو وہ اس پہ جو کام کی رفتار ہے، میں حیران ہوں کہ اس پہ یہ سیاسی ہی ہمارے رہ گئے ہیں، جو ہر ٹھیکہ انہی کے بندوں کو ملتا ہے۔ آخر اور بھی تو ٹھیکیدار پاکستان میں موجود ہیں جس کی سیاسی طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ صوبے میں ہو چاہے مرکز میں ہو، ان کے پس پردہ جو بھی ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کو وہ ٹھیکے دے دیا جاتا ہے۔ پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے 8 کروڑ کا ٹھیکہ ہوا ہے، 7 کروڑ ہم کھا جائیں، 1 کروڑ کا کام کریں، باقی ہمارے ہاتھ جیب میں چلا جائے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ میں اکثر رشید صاحب کو کہتا ہوں کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ جب تک ہم احتجاج کا رستہ اور پرامن احتجاج دیکھیں نا، اب سی آر بی سی کے ہمارے اکابرین کو دیکھ لیں، وابڈا کے اکابرین کو دیکھ لو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ڈی خان میں۔ یہ سی آر بی سی ڈی خان میں جتنی کلچر لینڈ پڑی ہے پورے صوبے میں موجود نہیں ہے۔ یہاں سے گندم 4 شوگر ملیں یہاں موجود ہیں، 2 ان پریسز ہیں، یہاں سیمنٹ فیکٹری بن رہی ہے، لیکن آپ کو یہاں سے کوئی غرض نہیں ہے یہاں پر لوگ بھوکے مر جائیں۔ سیلاب نے جو یہاں نقصان پہنچایا ہے، ہماری 4 تحصیلیں تقریباً 80% اور ڈی خان جزوی طور پہ 20% تباہ ہو گئی۔ لوگ روڈ میں پڑے ہیں، ان کے ابھی تک کئی علاقوں کے سروے تک انہوں نے نہیں کیے۔ وابڈا کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں ہیں، اوپر سے ایف بی آر نے جو ٹیکسز لگائے ہیں 15% پراپرٹی کے لین دین پہ، اس سے مزید ہماری حالت خراب ہو گئی ہے۔ تو میرا یہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی آپ یہاں روڈ پہ چل کے دھرنا دیں اس حکومت کے خلاف، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اور ہماری عوام کی یہ خان کی انتظامیہ اور جتنے بھی ہماری عوامی نمائندے ہیں ان کے خلاف ہمارا یہاں مختصر سا دھرنا ہوگا۔ اگر یہ ہماری اس تحریک سے اور اس احتجاج سے یہ جو ہے نا راہ راست پہ نہیں آتے، پھر میں ڈی خان کے سارے تاجروں کو اکٹھے کر کے پورا ڈی خان بند کرواؤں گا۔ آپ کاشتکاروں کو، زمینداروں کو بھی ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے ساتھ 10-20 مظاہرے نہیں لا سکتے تو پھر تو بس بدقسمتی ہے، پھر ہمیں ایسے ہی چلنا پڑے گا، پھر یہ اگلے 2023 تک بھی نہیں بنتی نہر ہماری۔ آپ سب کو محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارا یہ المیہ ہے ڈی خان کا کہ ہم دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں اب تسا ودے نہیں ہوئے اور تسا کس وجہ سے ودے ہوئے۔ تم اپنے مظاہرے کو آپ تو لا سکتے ہیں، اپنے ہم تاجروں کو لا سکتے ہیں، ہم یہ مل کے احتجاج کریں گے۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، ہم روڈ پہ چلتے ہیں، یہ بینر پکڑیں، وہاں تھوڑا دھرنا دیں گے، 2-4 نعرے لگائیں گے سب ذمہ دار لوگوں کے خلاف، تاکہ یہ ریکارڈ میں چیز آ جائے، ان کو بھی پتہ چلے کہ یہاں کے زمیندار، یہاں کے تاجر، یہاں کی عوام سوئی نہیں پڑی، وہ جاگی پڑی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی سوئی رہے تو اس کے بعد ہمیں مزید سخت اقدام کرنا پڑے گا۔